لربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب سے کہ اے میرے محبوب، اللہ کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ پکی تدبیر سے اور اچھی نصیحت سے۔ پچھلے درس میں ہم نے سنا تھا کہ ہمارا اچھا دوست وہ ہے جو ہماری آخرت کی فکر کرتا ہے اور پھر وہ ہمیں نصیحت کرتا ہے۔ اگر وہ نصیحت نہیں کرتا ہے ہمارے گناہوں میں ملوث ہونے کے باوجود، تو وہ دوست تو ہو سکتا ہے لیکن اچھا دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو آپ کی آخرت کی فکر کرتا ہے وہی اصل میں آپ کا اخروی دوست ہے۔ اور وہ دوست اچھا کہ جس کو قیامت میں دیکھ کر سرور محسوس ہو، جبکہ بہت سارے ایسے بھی دوست ہوں گے کہ قیامت میں لوگ کہیں گے لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست ہی نہ بناتا۔ یہ بھی لوگ افسوس کریں گے بروز قیامت۔ تو اب یہاں آج کے درس میں یہ بتایا جائے گا کہ جب نصیحت کرنی ہو، چاہے وہ دوست ہو یا ہمارے دوستوں کا دوست ہو، تو اسے نصیحت کس طرح کرنی ہے، کیونکہ نصیحت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جو احکام اسلام ہے اسے آپ بتا دیں، بلکہ نصیحت کرنے میں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سامنے والے کو جو ہم نصیحت کر رہے ہیں اس کے حالات کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے، اس کا ذہن کیسا ہے۔ بہت غصے والا تو نہیں ہے، لوگوں کے سامنے نصیحت اگر آپ نے کر دی تو وہ نصیحت سے زیادہ فضیحت ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جب تک مد نظر نہ ہو تب تک انسان کو نصیحت کے لیے قدم نہیں بڑھانا چاہیے۔ تو اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا بالحکمہ والموعظہ، پکی تدبیر اور نصیحت سے۔ یعنی جب بھی نصیحت کرنی ہو تو سب سے پہلے تدبیر کر لے کہ اسے نصیحت کرنی کیسے ہے، جیسا بھی ایٹماسفیئر ہے اس حساب سے ہمیں تدبیر کرنی چاہیے، اس کے بعد نصیحت کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مسجدوں میں ہم کسی کو غلط نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں جس کا وضو صحیح نہیں ہے، تو ہم اس کو برملا وہیں پر وضو خانے پر بولنے لگتے ہیں۔ تو اس سے نصیحت نہیں ہوتی، بلکہ شاید وہ چڑ جائے اور وہ پہلا نمازی ہو جو بہت زمانے کے بعد آیا ہے مسجد میں، تو دوبارہ دکھے گا ہی نہیں، دوسرے دن سے وہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ وہ کہے گا کہ یہ تو پہلے دن سے کریکشن شروع ہو گیا، کیونکہ وہ ایسے ماحول سے آیا جہاں پر اس کی کوئی تصحیح نہیں کرتا ہے، وہ ایسی دنیا سے آیا جہاں وہ خود بھائی ہے اور آپ اس کی تصحیح کر رہے ہیں، تو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہر ایک کا ذہن پڑھنا پہلے ضروری ہے۔ آپ نے غلطی دیکھی اور اس کی تصحیح شروع کر دی تو یہ مناسب نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو 3 واقعات بتاتا ہوں جس میں ہمیں درس ملتا ہے کہ سبق کس طرح دینا ہے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہا تھا لیکن وضو میں اس نے کچھ کمی کر دی، یعنی اس کا وضو جو ہے وہ غلط ہو گیا۔ اب دونوں نے چاہا کہ ہم اسے نصیحت کریں، تو سب سے پہلے انہوں نے تدبیر کی۔ تدبیر یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے سامنے وضو کریں گے اور پھر اس کو بتائیں گے وضو کیسے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اسی شخص کے سامنے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ میرا وضو صحیح تھا، تمہارا نہیں صحیح تھا۔ امام حسن کہنے لگے کہ میرا وضو صحیح تھا، امام حسین کہنے لگے کہ میرا وضو صحیح تھا، اور وہ شخص دیکھ رہا ہے۔ اور پھر یہ دونوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے، ہمارا وضو صحیح ہے نہیں ہے، ہم اس شخص کو حکم اور فیصل بناتے ہیں، یہ جسٹس کرے گا ہمارے درمیان۔ اور اس شخص کے سامنے گئے اور کہا کہ ہم وضو کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اور دونوں نے جب وضو کیا تو اس شخص نے کہا کہ آپ دونوں نے وضو صحیح کیا ہے، اصل میں میرا ہی وضو غلط تھا۔ آپ دونوں کا شکریہ کہ آپ نے مجھے، آپ کے ذریعے ہمیں پتہ چل گیا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے بتایا، یہ کہہ رہے مجھے پتہ چل گیا آپ لوگوں کے جھگڑے میں۔ تو نصیحت کا یہ انداز ہوتا ہے، چاہے اپنے بچے ہی کیوں نہ ہو گھر میں، جب سن بلوغ کو پہنچ جائے، اڈلٹ ہو جائے، تب آپ کو پھر رویہ الگ اختیار کرنا ہے۔ اب ان کے ساتھ وہ 5 سال اور 7 سال والا رویہ نہیں اختیار کر سکتے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے گھر میں رہتا ہے، آپ کی یہاں کھاتا پیتا ہے،
آپ کا بیٹا ہے، تب تک وہ آپ کی سن رہا ہے، لیکن آپ کا اس طرح کا ویوہار، سختی اس کے دل میں کہیں جگہ بنا رہا ہے، اور ایک دن جب وہ برسر روزگار ہوگا، اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا، تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں تنہا چھوڑ دے۔ بہت سارے واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے غلط وقت پر اصلاح کرنا۔ جب وقت ہو تبھی اصلاح کی جائے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آتا ہے۔ اب دیکھیے کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے دعوت دینے والے کا دل بھی نرم ہونا چاہیے۔ اس کے سامنے ایسے ایسے لوگ آئیں گے اور ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ اس نے کبھی زندگی میں سنی نہیں ہوگی، لیکن اسے اس چیز کو جھیلنا ہے اور پھر اس کی نصیحت کرنا ہے۔ نوجوان آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں، لہٰذا مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہا ہے مجھے زنا کی اجازت مل جائے، کیونکہ میں کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں اپنے آپ کو۔ اب آپ سوچیں کسی عالم دین کے پاس کوئی شخص ایسا کہے گا؟ اگر وہ کہہ دے تو شاید دوبارہ کہنے کے لائق نہیں رہے گا۔ تو رویہ بہت ضروری ہے۔ رویہ اگر ہمارا نرم نہیں ہوگا تو کوئی آپ کے پاس آئے گا کیوں؟ اگر اسے پتہ چل جائے کہ حضرت جھڑک دیں گے تو وہ کہاں آئے گا آپ کے پاس؟ ابا کے پاس اگر کوئی شکایت لے کے جاؤں گا یا کچھ پوچھنے جاؤں گا تو جھڑک دیں گے ابھی میں کام میں ہوں، تو کب آپ سے وہ رہنمائی لے گا؟ باپ آپ ہے، رہنمائی کسی اور کی ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے آپ کا دل نرم ہو، پہلے سنیں اس کی کیا خامی غلطی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے سنا تو آپ مسکرائے۔ سب سے پہلی چیز یہی دوا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھے، آپ کے صبح سے لے کے شام تک ایسے ایسے مریض آتے ہیں کہ جتنی چیزیں وہ بتا دیتا ہے سب کہتے ہیں کہ ہم کر چکے لیکن صحیح نہیں ہوا ہے، لیکن وہ دل برداشتہ نہیں ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ یہ آدمی اصل میں جھنجھلا گیا ہے، اب اس کا علاج دماغ کا پہلے کرنا پڑے گا، پھر اس کے بدن کا علاج ہوگا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تدبیر کی، کہا کہ جو زنا تم کرنا چاہتے ہو، ظاہر سی بات ہے کسی کی ماں کے ساتھ کرو گے، کسی کی بہن کے ساتھ کرو گے، اسی طرح آگے فرمایا کسی کی پھوپھی کے ساتھ، کسی خالہ کے ساتھ کرو گے۔ جس بھی عورت کے ساتھ آپ زنا کا ارتکاب کرو گے وہ کسی نہ کسی کی رشتہ دار ہوگی۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا تم اپنی ماں کے ساتھ کسی اور کو زنا کرنے کی اجازت دے سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میں کبھی بھی اس چیز کو پسند نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حضور نے پھوپھی خالہ تک کے گنا دیا، پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ بالکل میں کبھی نہیں پسند کر سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ایسے ہی لوگ بھی پسند نہیں کریں گے کہ تم ان کی ماں بہنوں کے ساتھ زنا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ تم جب پسند نہیں کرتے تو وہ کیسے پسند کریں گے، نصیحت کا انداز دیکھے، کہا کہ لوگ نہیں پسند کریں گے کہ تم ان کی ماں بہنوں کے ساتھ زنا کرو، کیونکہ تم نہیں پسند کر رہے ہو۔ تو جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کر رہے ہو دوسرے کیسے پسند کریں گے؟ تدبیر کے ساتھ جب نصیحت ہوگی تو دل پر اثر کرتی ہے۔ ایسا ایک اور واقعہ ہے مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بہت ہی عظیم بزرگ گزرے ہیں، تابعی ہیں۔ آپ کے گھر میں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہے تو ظاہر سی بات ہے گھر میں صرف وہی ہوگا جو ضرورت کا ہوگا۔ آپ کے گھر میں ایک چور گھس آیا اور خوب تلاش و جستجو کے بعد اسے کچھ ملا ہی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو دنیا دار ہے ہی نہیں، جو آخرت کی فکر میں، ان کے گھر میں کیا دنیا کا سامان ہوگا۔ اس نے بہت تلاش کیا، کچھ ملا نہیں۔ مالک بن دینار بازو میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی دور پر۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کو اندھیرا ہوتا تھا، نظر نہیں آیا چور کو۔ آپ نے دیکھا کہ وہ چور تھک چکا ہے تو پھر اسے ندا دی، آواز دی اور کہا کہ کچھ دنیا جو تلاش کرنے آئے تھے وہ ملی؟ اس نے کہا کہ نہیں ملی۔ تو کہا کہ آخرت کچھ لے جانا چاہو گے؟ کہا کہ ٹھیک ہے، اب دنیا تو ملی نہیں، آخرت ہی دے دیں۔ تو کہا کہ وضو کرو اور 2 رکعت نفل پڑھو۔ تو اس نے ویسے ہی کیا، وضو بھی کیا اور 2 رکعت نفل پڑھی۔ اس وقت کے چور بھی بہت فرما بردار ہوتے تھے۔ نفل پڑھنے کے بعد اب اس سے کہا کہ تھوڑا دیر بیٹھو، اب اس کو نصیحت کی۔ تھوڑی سی نصیحت کے بعد، اچھا یہ نصیحت زیادہ اثر کرتی ہے کیونکہ انہی کے گھر پہ اس نے ڈاکہ ڈالا اور وہ اس کو بیٹھا رہے ہیں۔ نصیحت سے پہلے عمل ضروری ہے کہ اپنا مورالٹی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں، اخلاق بہت ضروری ہے۔ آپ لاکھ حق پر ہیں اور دوسرا شخص باطل پر ہے، لیکن آپ کا اخلاق سب سے پہلا ہے۔ ہماری سب سے پرائیورٹی ہماری مورالٹی ہونی چاہیے۔ وہ لاکھ غلط ہے، ہم لاکھ صحیح ہے، دلیل بھی ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کو محبت سے سمجھانا ضروری ہے، ورنہ وہ کبھی نہیں مانے گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اب
جائیے. تو جب نکلا ہے چور وہاں سے تو سیدھا مسجد گیا, مسجد میں نماز ادا کرنے لگا. کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا تو پوچھا کہ کیا بات ہے, ہم نے سنا کہ آپ کے گھر میں چور آیا تھا مالک بن دینار سے. انہوں نے کہا ہاں چور آیا تھا ہمیں چرانے کے لیے, ہم نے ہی اسے چرا لیا. تو جب انسان کے اندر یہ جستجو ہو کہ اس کی اصلاح کرنی ہے تو اس کے لیے ہر حربہ استعمال کر لے گا. لیکن اگر اس کی ذلت مقصود ہو کہ لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کرنا ہے تو وہ زندگی میں کبھی بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتا, بلکہ اسے وہ خود مریض ہے, اسے خود اصلاح کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, کہ ساری کائنات کے لوگوں کی اصلاح کرنے سے پہلے خود اپنی اصلاح اور اپنے اقربا کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.